وہ ایک عشق ہوتا ہے, ایک جنون ہوتا ہے ان کا اس پاکستان کو بچانے کا, اس امت کی خدمت کرنے کا. سو اف آئی ایم فیمس تو اس کی ایک کاسٹ بھی ہے, ظاہر ہے وہ کاسٹ بہت بھاری کاسٹ ہے. یعنی میں سعودی عرب میں گرفتار بھی ہوا تھا, سزائے موت مجھے ہونے لگی تھی, پوری دنیا میں میرے لیے ٹریول کرنا مشکل ہے, دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں میرے پیچھے لگی ہوئی, انڈین اسپیشلی, اسرائیلیز پرٹیکولرلی. پاکستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں میرے خلاف ہیں, بی ایل اے ہو, ٹی ٹی پی ہو, پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں میری خون کی پیاسی ہیں. کی عزت کے بارے میں انہوں نے بڑی بات کی آرمی چیف نے, اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے اور جو اپوزیشن نے بتایا کہ جناب جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر, اور جو ان حکومتوں نے جن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سپورٹ حاصل ہے. نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے ارکان کی ملاقات. نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ہوا ملک ٹریک سے اتار دیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں. پی ٹی آئی آپ نے کہا انہوں نے تو پوری دنیا میں مجھے مشہور کیا ہوا ہے, they are trying very hard to get me assassinated. تو انہوں نے تو ان کے ٹی ٹی پی تو ان کے بھائی ہیں, انہی کو تو لے کر آئے ہیں یہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. I know for confirmed, مجھے معلوم ہے یہ بات, I know, پہلی دفعہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی has hired TTP to assassinate me. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف, سوری, that قاسم سوری and his people, they have hired assassins to assassinate me. اور یہ بات مجھے معلوم ہے, یہ آج کی نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. یہ کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے when you fight for Pakistan passionately. ان کو معلوم ہے کہ زید حامد کو ہم نے بیچ میں سے ہٹانا ہے, زید حامد کو ہٹائے بغیر ہم پاکستان آرمی تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ نفرت اور یہ کیوں ہے, یہ عمران خان why does he hate? دیکھیے پی ٹی آئی میں عمران کی بات اب بعد میں کروں گا. پی ٹی آئی پرائمرلی ایک جماعت ہے جس کو قادیانی اور یہودی چلا رہے ہیں اور انڈینز چلا رہے ہیں, صاف بات ہے, اس میں یہ ایلیگیشنز نہیں ہیں, یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹس ہیں. اس وقت پوری دنیا میں وہ تمام یو ایس کانگریسمین اور سینیٹرز جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں غزہ جینوسائیڈ کے لیے, وہ تمام عمران کو جیل سے نکالنے کے لیے باولے کتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ ٹویٹس کر رہے ہیں فری عمران خان, ہر طرح سے پورا پریشر بلڈ کر رہے ہیں, چاہے بریڈ شرمن ہو, چاہے وہ باقی اور وہ جو ایک ڈاکٹر آصف محمود ہے جو کہ پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, ہی از اے نون قادیانی. وہ بریڈ شرمن کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, بریڈ شرمن وہ ہے جو کہتا ہے سندھ توڑ کر بلوچستان توڑ کر الگ کر دو, پھر کہتا ہے عمران کو رہا کرو. واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو میک آؤٹ آف دس؟ آپ کیا روتھ چائلڈز, راک فیلرز کے اور گولڈ سمتھس کے رشتہ دار نہیں ہیں آپس میں؟ کیا عمران کے بچے یہودی نہیں ہیں؟ کیا عمران کے بیٹے اسرائیلی سٹیزن نہیں ہیں؟ مطلب واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می؟ آپ اگر مجھے یہ کنونس کر رہے ہیں کہ عمران انفلوئنس نہیں ہوتا اپنے بچوں سے اور اپنے بیٹوں سے. ایک مرتبہ عمران سے میں نے پوچھا تم شادی کیوں نہیں کرتے, جب اس نے شادیاں کو سلسلہ شروع نہیں کیا تھا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, میں نے پوچھا اس سے بنی گالم یار تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے میرا بیٹا مجھے روکتا ہے. تو میں نے کہا یار تم اتنے بڑے لیڈر ہو, ایک بیٹے کے روکنے سے تم شادی کیسے روک سکتے ہو؟ شادی کہتے میرے بیٹے کا مجھ پہ بڑا انفلوئنس ہے. What does that tell you? He is totally under influence of his that family, جس میں ایک ناجائز لڑکی ہے, 2 لڑکے ہیں, ایک اس کی وہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے, ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی جو پاس گورنمنٹ رہی ہے وہ بھی انڈر انفلوئنس رہی ہے, اور میجر ڈیسیژنز جو ہے وہ ان کی وائف لیتی تھی. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جیسے کہا نا کہ اس کا عقیدہ تو ہے ہی نہیں, ساری زندگی تو یہ سوائے بدکاری کرنے اور تیز گیند کرانے کے اس کو کچھ نہیں معلوم تھا. بڑے بڑے فلاسفرز ہمیشہ دیکھیے تاریخ, انسانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جب بھی کسی قوم نے کوئی سویلائزیشن بنی ہے, کوئی تہذیب بنی ہے, اس کو جب قوموں کے عروج و زوال کو لوگوں نے جب آبزرو کیا ہے تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی قوم کا حکمران ایک تاجر نہیں ہونا چاہیے, وہ ہر چیز کو پیسے کی نظر سے دیکھتا ہے, اور کبھی قوم کا حکمران ایک بدکار رنگیلا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز سمجھنی پڑی ہے. آپ ہمیشہ قوم کا حکمران ایک فلاسفر ہونا چاہیے. عوام کہتی ہے جی اس نے توبہ کر لی وہ نیک ہو گیا. توبہ کی بات نہیں ہے, کنٹینٹ ہی نہیں ہے, مٹیریل ہی نہیں ہے. ایک طوائف اگر توبہ کر لے تو اس کو آپ ذاتی زندگی میں معاف کر سکتے ہیں, ملک کا حکمران نہیں بنا سکتے نا, اس کے پاس وہ کنٹینٹ نہیں ہے.
اس کے پاس وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے. ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنی ذاتی زندگی میں رہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب آپ قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتے ہیں, جب سیدی رسول اللہ کے پاکستان اور اسلامی عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو ایک فلاسفر ہونا ہوتا ہے, آپ کو ایک سپہ سالار ہونا ہوتا ہے. دیکھیے تاریخ اسلام میں ہر قوم کا, خصوصاً مسلمان قوم کا ایک مزاج ہے. تاریخ اسلام میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ڈی این اے ہے نا, بالکل اسلامک سویلائزیشن کا ایک ڈی این اے ہے, اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ جب مسلمان حکمران سپہ سالار نہ ہو. اچھا, آپ مجھے اسٹیٹسٹکلی بتا دیجیے. سیدی رسول اللہ سے شروع کریں. سیدی رسول اللہ سب سے پہلے سپہ سالار ہیں, پھر خلفائے راشدین سپہ سالار ہیں, سب نے بیٹلز لڑی ہوئی ہیں, جنگوں میں گئے ہوئے ہیں. اور ان حکومتوں کے ذریعے سے جو کچھ عورتوں کے ساتھ کیا گیا, حکومت بھی جو ہے ملٹری بیکڈ حکومت ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا پھر پاکستان تحریک انصاف نے, اپوزیشن نے, پاکستان کے عام شہریوں نے, اوورسیز نے, وہ تمام ریکارڈ نکال کے سامنے رکھ دیا. تحریک انصاف میں جتنے اختلافات تھے وہ آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ختم ہو گئے, اور ساری کی ساری تحریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اس بات کی طرف ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم بھی ہمارے خلاف ہو اور پھر ہمارے خلاف ہی بات کی جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اب اس میں مختلف سٹیٹمنٹس ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مہر بانو قریشی صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے منسلک خواتین کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہم اس قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یاد رہے اسلام میں خواتین کی عزت کو لے کر کوئی دھورا معیار نہیں ہے. یہ مہر بانو قریشی نے کہا. سنم جاوید نے کہا کہ خواتین کی عزت پر بھاشن دینے والے منافق کو کوئی بتائے. ڈاکٹر یاسمین راشد 2 سال سے جیل میں ناحق قید ہیں. اس کے بعد جناب ایک سٹیٹمنٹ شہر بانو قریشی, یہ چھوٹی بچی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سب سے کم عمر کارکن ہے. تو ان کا کہنا ہے جی کہ واقعی اسلام نے بہت عزت دی ہے عورتوں کو. تو وہ کون تھے جنہوں نے عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا؟ وہ کون تھے جو ان کے بیڈ رومز میں گھسے؟ وہ کون تھے جس نے شہریار آفریدی کو بیٹیوں کی دھمکیاں دیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے ناحق عورتوں کو قید میں رکھا؟ یہ شہر بانو چھوٹی بچی نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے. اور اس کے بعد جی حماد اظہر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. حماد اظہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آرمی چیف اگر خواتین کی عزت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ریحانہ ڈار سمیت ان تمام خواتین سے گفتگو کر سکتے ہیں جن پر پولیس اور نامعلوم افراد نے ظلم کیا. سعد اللہ بلوچ اور شاہ محمود قریشی سے بات کر لیں جن کے گھر کی خواتین کو اغوا کیا گیا. یعنی وہ بہو بھی اٹھا لی تھی نا شاہ محمود قریشی صاحب کی. اگر کوئی کسر رہ جائے تو آدم سواتی والا سانحہ بھی موجود ہے. یہ جناب حماد اظہر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. میاں وقاص محمود صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, مجھے بڑا تکلیف ہوا وہ پڑھ کے, اور میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میاں وقاص صاحب کہتے ہیں جی کہ میری عظیم ماں, میری بہادر ماں, میری دلیر ماں. عمران بھائی آپ کو آپ بیتی بتاتا ہوں. جس رات ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا میں ملک چھوڑ کر جا چکا تھا. ماں جی لہو لہان تھیں. اکلوتی چھوٹی بہن کا بازو توڑ دیا, گھر توڑ دیا. میرے 2 بھائیوں کو اغوا کر کے لے گئے. جب ان کی ویڈیو گلی کے ایک لڑکے نے مجھے بھیجی, لگتا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے. میں نے کال کی اور کہا کہ ابھی میں ملک واپس آ رہا ہوں. میری ماں روتے روتے ایک دم خاموش ہو گئی. مجھے کہا خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں, تجھے ڈھونڈ رہے ہیں, تو پکڑا گیا تو پتہ نہیں درندے تیرے ساتھ کیا کریں گے. سب کچھ اجڑ چکا تھا. پھر بھی نہیں, میری ماں نے کہا کہ پارٹی چھوڑ دو, میرے بیٹوں کو واپس لاؤ. کہتی ہے بیٹا ہم نہیں کہتے پی ٹی آئی چھوڑو, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہاں میں ہوں نا, برداشت کر لیں گے. برا وقت ہے, گزر جائے گا. تم اپنی آواز پہلے سے زیادہ طاقت سے اٹھاؤ. میرا پتر بالکل پریشان نہیں ہونا. سچ کا ساتھ دے رہے ہو, کچھ غلط نہیں کر رہے.